مفتی صاحب میرے ذہن میں دو فالو اپ کوشچنز آتے ہیں. پہلا تو سوال یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے ایک اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے، اس کے معاملات کو چلانے کے لیے کیا سود پہ قرضہ لینا جائز ہے؟ یہ اس کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اور دوسرا، کوئی اسلام کے شروع کے دنوں میں خلفائے راشدین کے زمانے میں یا ان کے امیڈیٹلی بعد ارلیئر دور میں کوئی ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑے ہوں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. بڑا اچھا آپ نے سینسیٹیو سوال کیا. تو بالکل اس میں ایسا ہے کہ اس وقت جو معاشی اور اقتصادی صورتحال پوری دنیا کی ہے، اس وقت مغربی جو دنیا ہے اس سے اقتصاد اور جو ہے معاشرے کو کنٹرول کر لیا ہے. اسلامی حکومتیں ہوں یا ایک انفرادی مسلمان ہو، وہ پورا کا پورا اس سودی نظام کے بالکل انڈر ہے. اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے مالی کہ ہم ایسے مالیاتی ادارے ہوں کہ جس سے ہم ملک چلا سکیں جو اسلامی پیٹرن پر چلتے ہوں. انفرادی سطح پہ چھوٹے موٹے کام ہو رہے ہیں اور کوششیں بھی علماء کرام کر رہے ہیں، لیکن ایسا سیٹ اپ جس سے ریاست ملک چلتے ہوں ایسا نہیں ہے. بلکہ پوری مسلم دنیا اس وقت جو ہے وہ اس جو سودی جو نظام ہے مغربی دنیا کا، اس جال کے اندر پھنسی ہوئی ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں اگر کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ اس طرح کا سودی قرضہ لیتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. بلکہ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کاروباری مقاصد کے لیے مالیاتی اداروں سے یا بینک سے کاروباری قرضہ لینے کی بھی اجازت ہے. کیوں؟ اس سے لے کے آپ اپنے کاروبار کو جو ہے اسٹیبلش کریں، کیونکہ اس میں سود جا رہا آ نہیں رہا. یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے میں گورنمنٹ سود دے رہی ہے، کھا نہیں رہی، تو گویا کہ ان کے اپنی انکم کے اندر سود شامل نہیں ہو رہا. وہ تو قرض لے کر ملک کو چلا رہے ہیں لیکن اس کے بیاہ پہ انٹرسٹ دے رہے ہیں آئی ایم ایف کو، تو گویا کہ آپ کے اپنے خرچے کے اندر کوئی سودی عنصر شامل نہیں ہے. لہذا جو علماء نے گنجائش دی. اسی طرح تجارتی مقاصد کے لیے انفرادی رقم ایک تاجر کے پاس اتنی نہیں ہوتی کہ کاروبار کو اسٹیبلش کر سکے، تو لہذا اس کو بینک سے سود لینا پڑتا ہے. تو علماء نے اس کی بھی گنجائش دے دی کہ ہاں اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ وہ تجارتی مقصد کی بینک سے سود لے کے، سودی قرضہ لے کے اپنا کاروبار چلائیں، کیونکہ وہ کاروبار پیور ہوگا کہ اس کے اندر سودی عنصر نہیں ہے، کیونکہ آپ اس پہ دے رہے ہیں سود، لے نہیں رہے ہیں. لہٰذا اسی طریقے سے یہاں پر بھی پوری سلطنت اسلامیہ کو چلانے کے لیے، کیونکہ آج ساری دنیا جو ہے اسی جو ہے سودی شکنجے کے نیچے ہے. جب تک مسلمان خود کوئی ایسا مالیاتی ادارہ نہیں بناتے کہ جو غیر سودی طریقے سے چلتا ہو، اس وقت تک یہ استقرار کی حالت ہے. اور استقرار مجبوری کی حالت میں کہ جس میں ایک ریاست کو اپنی بقا قائم رکھنی ہے، تو اس کے لینے کی بالکل گنجائش اجازت ہے. اور باقی غیر مسلم میں قرض لینا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پہ بھی قرض لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے قرض لیا کرتے تھے کہ یہودی تاجر اس سے قرض، بلال خود کہتے ہیں میں وزیر خزانہ تھا حضور علیہ السلام کا، تو آپ جاتے تھے وہ کون سے قرض لیتے تھے، وقت پہ آپ قرض واپس کرتے تھے. اکثر لین دین قرض کا آپ کا یہودیوں سے چلتا تھا کہ یہودی ساہوکار تھے، مالدار تھے. آپ حضور پہ تو وہ سودی قرضہ لے کر آپ وہ قرضہ لے کر، کیونکہ اس وقت یہودی بھی سود نہیں کھایا کرتے تھے، یہ بات میں سے تو نبی نے ان سے قرضہ لیا، قرض لے کے صدقے کے طور پہ بانٹا بھی، اپنے معاملات بھی چلائے، اور پھر جب آپ کے پاس نصرت آئی آپ نے ان کا یہ قرض واپس کر دیا. تو یہ سلسلے چلتے رہے. اس طرح کے واقعات اس وقت بھی موجود ہیں. تو کسی غیر مسلم سے قرض لینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لے سکتے ہیں. باقی سودی نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہونا چاہیے کا مطلب یہ نہیں کہ نہ ہو، کیونکہ صورتحال یہ نہیں ہے. اس وقت اقتصادی ادارے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سارے وہ سودی اسٹرکچر پہ چل رہے ہیں. لہذا ہمارے ملک جب مجبور ہیں اس پر کہ اس کو پے کریں، لہذا اس لیے جو اس میں کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. بلکہ یہاں تک بہت سے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آج کل چونکہ سودی سسٹم حاوی ہے، اسے سودی سسٹم حاوی ہونے کی وجہ سے بینک میں آپ جو رقم رکھتے ہیں تو اس سے جو آپ کو سود ملتا ہے، تو فرمایا اس کو بینک میں نہ چھوڑیں بلکہ وہ سود لے لیں وہاں نہ چھوڑیں. کیونکہ وہاں اگر چھوڑ دیں گے تو وہ پھر ایسے ناجائز اور جو خلاف اسلام امور میں اس کو خرچ کریں گے، اور اسی کے اندر رولنگ ہوتی رہے گی آپ کی اس انٹرسٹ کی. آپ وہ نکال کے بغیر نیت ثواب کے آپ غریبوں اور محتاجوں کے اندر بانٹ دیں، ملکی اور فلاحی کاموں کے اندر لگا دیں. اس بات کی گنجائش دی ہے. اسے اسلامی نقطہ نظر سے بھی ایسی صورتحال میں سود لینے کی، قرض لینے کی، سودی قرض لینے کی اجازت. بہت شکریہ مفتی.